ابو بکر صدیق کا عشق یہ تھا، جب سب گھروں کو چلے جاتے ابو بکر صدیق بھی چلے جاتے، بیوی کو بچوں کو سو جانے کے بعد سلا دینے کے بعد پھر ابو بکر صدیق رات کے پہر میں اپنے گھر کا دروازہ کھینچتے اور واپس حضور کے چوکٹ پہ آتے اور حضور کے چوکٹ پہ آ کر اپنی پیشانی کو رکھ کے سو جاتے۔ ایک روزانہ کا معمول تھا، حضرت ابو بکر صدیق کا عشق تھا، وہ حضور کے چوکٹ پہ آ کے سو جاتے۔ ایک دن اچانک حضور نے دروازہ کھولا، وہ کیا دیکھا؟ ابو بکر صدیق چوکٹ پہ رات میں سو رہے۔ حضور نے پوچھا، ابو بکر کس چیز نے تمہیں یہ حال آیا؟ کون سی مصیبت پیش آئی کہ اتنی رات کو تم میری چوکٹ پہ؟ ابو بکر صدیق کہتے، آقا کیا کہوں، آپ کے بغیر دل نہیں لگتا، اس لیے کہ میرا دل یہ چاہتا حضور علیہ السلام امتیوں میں سب سے پہلے اگر کسی کا چہرہ دیکھے تو ابو بکر صدیق کا دیکھے، بس اسی نیت سے حضور آپ کی چوکٹ پہ بیٹھے۔ خود کہتے میرا بھی دل یہ چاہتا اگر میں سب سے پہلے صبح کروں اور کسی کو دیکھوں وہ آپ کو دیکھوں، وہ آمینہ کے لال کو دیکھوں۔ یہ عشق تھا۔ آپ جانتے ہیں باپ سے ہم محبت کرتے اور ہم تعظیم کا دعویٰ بھی کرتے کہ ہم اس کا ادب کرتے، باپ کا اس کے خلاف نہیں جاتے۔ اگر کوئی بیٹا سگریٹ پی رہا ہے اور باپ آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ ادب کیا ہے؟ وہ سگریٹ پھینک دے یا بجھا دے، یہ اس کا ادب ہے۔ لیکن کوئی باپ کے سامنے بھی اس کو پتہ ہے باپ دیکھ رہا ہے پھر بھی سگریٹ پی رہا ہے تو باپ کیا دل میں سوچے گا؟ دو ہی باتیں سوچے گا، کیا کہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا تو یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا، ایک، اور باپ اگر شریف ہو تو کیا کہے گا کہ دن دیکھنے سے پہلے میں ہی مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ دو ہی باتیں آئیں گی نا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا، اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ جس رسول نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اتنی محنتیں کی، طائف کے اندر پتھر کھائے، دندان شریف احد کے میدان میں شہید کروائے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، گالوں کے اندر کڑیاں گھسے دی گئی اور ان پر ظلم کیا گیا، کیوں کہ ہم تک دین پہنچانے کے لیے جس نے اتنی قربانیاں دی، اس نبی کی امت آج اگر اس نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے بجائے اگر زنا کے اڈوں کو آباد کرے گے، شراب کے اڈوں کو آباد کرے گے، لڑکیوں پر پاک کی نظر ڈالے گے، کمزوروں پر ظلم کرے گے، سود کا کاروبار کرے گے، بیاج کا کاروبار کرے گے، گالیاں دیں گے، چغلیاں کرے گے، غیبت کرے گے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا کیا قبر انور میں حضور کا دل نہیں دکھتا ہوگا؟ نعرہ لگا رہے کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے چھوڑنے کے لیے پکڑنا ضروری ہے، پکڑو پہلے، اور جس دن نبی کا دامن پکڑ لو گے ہر گناہ سے آپ کو نفرت ہو جائے۔ جو مسجدیں ویران ہیں وہ مسجدیں آباد ہو جائے۔ دامن کو پکڑے، جس نے بھی دامن پکڑا ہے اس کی زندگی بھی سنور گئی اور آخرت بھی سنور گئی۔